پہلی جنگ غزوہ بدر ہوئی۔ غزوہ بدر مدینہ شریف سے تقریباً 160 کلومیٹر دور ہے۔ دوسری جنگ غزوہ احد ہوئی۔ غزوہ احد مدینہ شریف شہر میں ہے اور جہاں انشاءاللہ ہم سارے حضرات تسلی سے جا کر زیارت کریں گے انشاءاللہ۔ غزوہ بدر میں کفار 1000، صحابہ کرام 313 تھے۔ اس کے بعد غزوہ احد میں کفار 3000 اور صحابہ کرام کی تعداد 700 تھی۔ دونوں میدانوں میں اللہ رب العزت نے صحابہ کو فتح نصیب فرمائی، کفار کو شکست ہوئی۔ جب دونوں میدانوں میں کفار کو شکست ہوئی تو کفار نے آپس میں بیٹھ کر مشورہ کیا کہ ہم نے 2 جنگیں لڑی ہیں، دونوں میں ہمیں شکست ہوئی ہے، یہ جنگ کب تک لڑتے رہیں گے، کب تک ان کا مقابلہ کرتے رہیں گے؟ ایسا کرتے ہیں سارے ہی ایک ساتھ مل کر جاتے ہیں اور مدینہ منورہ میں جتنے لوگ رہتے ہوں گے سب کو مٹا کر ختم کر کے واپس آ جائیں گے۔ اور اس جنگ کے مقابلے کے لیے کفار کا لشکر جو جمع ہوا تو 10,000 کا لشکر تھا تقریباً۔ کتنے ہزار کا بولیے؟ اور ایک بزرگ تو یہ بھی فرما رہے تھے کہ بعض کتابوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ 10,000 کا لشکر وہاں سے چلا، راستے میں جو ان کے جاننے والے، جو ان کے قبیلے والے رشتہ دار تھے سب کو بلاتے گئے، اور یہاں جب پہنچے تو 24,000 کا لشکر ہو گیا تھا۔ اور ان کے مقابلے میں صحابہ کرام کتنے تھے؟ تو ان کے مقابلے میں صحابہ کرام کتنے تھے؟ صرف 3000 صحابہ تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وہاں صحابہ موجود تھے ان سے مشورہ طلب کیا کہ یہ جنگ بہت بڑی جنگ ہے، یہ جنگ کس ترتیب سے، کس طریقے سے لڑی جائے۔ اس جماعت کے اندر عمر کے حساب سے جو بزرگ صحابی تھے جن کی عمر زیادہ تھی وہ کون تھے؟ حضرت سلمان فارسی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اے اللہ کے پیارے محبوب، آپ اسی میدان میں 3 میل لمبی اور گہری خندق کی کھدائی کرائیں، جس میں بہت فائدہ ہوگا، بہت آسانی رہے گی۔ اگر عرب نسل کا گھوڑا بھی اس میں گر جائے گا اس کے لیے نکلنا آسان نہیں ہوگا، چھپنے میں، دفاع میں آسانی ہوگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مشورہ بہت اچھا لگا، فرمایا کہ میں حکم دیتا ہوں کہ اسی میدان میں 3 میل لمبی اور گہری خندق کی کھدائی کرنا شروع کر دیں۔ اور اسی میدان میں 3 میل لمبی اور گہری خندق کی کھدائی کرائی۔ اس کے بعد تمام کفار بھی پہنچ گئے، صحابہ کرام بھی پہنچ گئے، خندق کی کھدائی مکمل ہو گئی، جنگ کا اعلان ہو گیا۔ یہ واقعہ مکمل کرتا ہوں، سیدھے ہاتھ پر دیکھیں یہ ترکی زمانے کا ریلوے اسٹیشن آ گیا ہے، یہ لکڑی کی ٹرین بنی ہوئی ہے، یہ دیکھیے سیدھے ہاتھ پر یہ ریلوے اسٹیشن ہے ترکی زمانے کا، جو ترکی کی حکومت میں استنبول سے لے کر مدینہ منورہ تک ٹرین یہاں آتی تھی۔ یہ بھی دیکھ لیں، یہ ترکیوں کے زمانے کی بات کی ہے، یہ زیارت کے حوالے سے نہیں ہے، توجہ فرمائیں۔ فرمایا کہ جب 3 میل لمبی اور گہری خندق کی کھدائی مکمل ہو گئی، اس کے بعد تمام کفار بھی پہنچ گئے، صحابہ کرام بھی پہنچ گئے، خندق کی کھدائی مکمل ہو گئی، جنگ کا اعلان ہو گیا۔ جنگ کا اعلان ہوتے ہی اللہ رب العزت نے اسی میدان میں اچانک بہت بڑا طوفان بھیجا، اندھیری آئی، بارش چلی، سیدھا فوق طوفان بھیجا، اندھیری آئی، بارش چلی، اتنا زوردار طوفان تھا کہ کفار کے خیمے اس طریقے سے اڑے، کفار نے یہ سمجھا کہ آج تو ہم بچ ہی نہیں سکتے، آج ہمارے اوپر عذاب آ گیا۔ ان کے دل میں اللہ کی طرف سے اتنا خوف آیا، ڈر کے ہمارے سارے کے سارے کفار اس میدان کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اللہ رب العزت نے اسی میدان میں بغیر جنگ لڑے ہوئے فتح نصیب فرمائی، اور اس کے بعد مدینہ شریف کی حدود میں کبھی جنگ نہیں ہوئی۔ ہمارا ایمان ہے، دعا بھی ہے، انشاءاللہ قیامت تک نہیں آئے گی، کہیں انشاءاللہ۔ اور اس میدان میں جہاں جہاں خیمے لگائے گئے تھے، مورچے لگائے گئے تھے، آج وہاں چھوٹی چھوٹی مساجد ہیں۔ در حقیقت یہ مساجد اس زمانے کی نہیں ہیں، بعد میں بنائی گئی ہیں تاکہ بطور نشانی باقی رہنے کے لیے یہ چیزیں محفوظ رہیں، باقی رہ جائیں۔ اگر یہ مساجد اس زمانے کی ہوتی تو یہاں نماز ادا کرنا، نوافل ادا کرنا ضروری ہوتا، کیونکہ بعد کی بنائی ہے۔ اس لیے غزوہ خندق کے میدان کو دیکھتے ہوئے، زیارت کرتے ہوئے، ساتھ ہی مسجد قبلتین قریب ہی ہے، انشاءاللہ وہاں جا کر نوافل پڑھیں گے، کہیں انشاءاللہ۔ ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں کہ کہاں کہاں خیمے تھے، خندق کہاں سے کہاں تک تھی، کفار کہاں ٹھہرے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہاں ٹھہرے تھے، انشاءاللہ سارا واقعہ بیان کرتے ہیں۔